ایک بندہ ملا، کہنے لگا کہ میری یادداشت کمزور ہو رہی تھی، باتیں یاد نہیں رہی تھی، مائی میموری واز بیڈلی افیکٹڈ. تو میں نے کیا فیصلہ کیا؟ کہتا میں نے کوئی بادام سردائی نہیں کھائی، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک ہفتے تک کوئی شکایت نہیں کروں گا، صرف شکر کروں گا. نو کمپلینٹ، اونلی گریٹیچیوڈ. اب کتنی شکایتیں دماغ میں آتی ہیں، اس نے نہیں کی، اور ایک ہفتے بعد کہتا میں بڑا فریش ہو گیا، میری میموری اور شارپ ہو گئی. So remember, gratitude and progress, they are directly proportional. یہ میتھمیٹکس کی ٹرمینالوجی ہے، ڈائریکٹلی پرپورشنل. اس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز بڑھتی ہے تو دوسری بھی بڑھتی ہے، ایک گرتی ہے دوسری بھی گرتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ شکر بڑھتا ہے نا، ترقی بڑھتی ہے. یہ کنفرم ہے. سب سے پہلے شکر آپ کے ارد گرد کی آرڈنری چیزوں کو اسپیشل کر دیتا ہے. آپ کے ارد گرد جتنی چیزیں نا یہ عام سی ہو گئی ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر ہے، وہ رستہ ہے، وہ آفس ہے، آفس کے کولیگز ہیں، وہ دکانیں ہیں، بار بار دیکھ کر نا یہ عام سی چیزیں بن گئی ہیں. لیکن جب آپ انہی چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں نا، یہ اسپیشل بن جاتی ہیں. انہی چیزوں کا شکر کریں. میری بیوی ہے، میرا خیال کرتی ہے، میں رات کو آگے جوتے ادھر پھینکتا ہوں، ادھر جراب رکھتا ہوں، کوئی خیال نہیں کرتا، وقت پہ ساری چیزیں مجھے مل جاتی، میری بیوی ارینج کر کے دیتی ہے، کھانا دیتی ہے، میرے بچے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک لمحے کے لیے میں سوچوں کہ بچے نہیں ہیں میرے پاس، کیا حال ہوگا میرا؟ میری جاب ہے، مجھے حلال رزق کا ذریعہ ہے. تو نمبر 1 اٹ ول میک آرڈنری تھنگ اے اسپیشل تھنگ. اینڈ نمبر 2 یہ شکر آپ کی پرابلمز کو سالو کر دیتا ہے، پرابلمز کے سولوشن کی طرف آتا ہے. ایک بات یاد رکھنا میری زندگی، ایک بندہ بیٹھا تھا، اس کی ٹیبل پہ کلٹر تھا، ساری چیزیں بکھری ہوئی تھی. اس نے کام دیکھے تو کام بھی کوئی 100-150 اس کے پڑے ہوئے تھے. اب وہ کیا کرے؟ کام کو دیکھ کر ڈر رہا ہے اور سامان کو بکھرا ہوا دیکھ کے ڈر رہا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. اس نے کہا یہ اپنی جگہ پہ پڑا ہے، جا کے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دی. اب بظاہر نہ بکھرے ہوئے کاموں سے نہ سامان سے اس نماز کا تو کوئی تعلق نہیں ہے بظاہر. اس کو چاہیے تھا یہاں بیٹھ کے اس کو حل کرتا، اس نے اس کو چھوڑ دیا. اس نے جا کے ایک بالکل الگ سے کام کیا کہ اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا شروع کر دی. وہ کہتا جب میں نے پڑھ لی نا، خود بخود وہ کام ارینج ہونا شروع ہو گئے، خود بخود راہیں کھلی، اندھیرا چھٹا. اسے کہتے ہیں بائی پاس اپروچ، کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کے پیرلل کوئی نیا ہی کام شروع کر دیں جس کا اثر اس کے اوپر بھی ہوتا ہو. تو یاد رکھنا، جب آپ شکر کرتے ہیں نا، آپ کے مسائل خود بخود حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان میں ایک روشنی سی آنا شروع ہو جاتی ہے. دس پرابلم از ناؤ اے لیسن فار یو، وہ آپ کے لیے سبق بن جاتا ہے. اینڈ دین گریٹیچیوڈ افیکٹس یور ریلیشن شپ. آپ کے رشتوں کے اوپر یہ افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے ریلیشن شپ مضبوط ہوں گے، آپ کی لائف ترقی کرے گی. یاد رکھیے 2 ہی چیزیں، کیریئر اور فیملی، یہ 2 چیزیں آپ کی ترقی میں اہم ترین ہیں. دنیا کے سارے فیصلے غلط کر لینا، یہ دونوں کو بھی غلط نہ کرنا، ایک پارٹنر چننے میں اور ایک کیریئر کے اندر. اور جب آپ اپنے پارٹنر اور اپنے کیریئر دونوں پہ گریٹیچیوڈ کا اظہار کرتے ہیں، آٹومیٹکلی تھنگز ول انکریز. میں نے اپنی زندگی میں بہت سے کامیاب ترین لوگوں کی لائف پڑھی ہے. آپ حیران ہوں گے، وہ جو مسلمان نہیں بھی ہیں ان کی زندگی بھی نا گریٹیچیوڈ جرنل ہوتا ہے. گریٹیچیوڈ جرنل، یو نو وٹ از گریٹیچیوڈ جرنل؟ کہ ہر وہ چیز جس پہ میں شکر کر سکتا ہوں وہ اس کو لکھ کے رکھتے ہیں کہ میں اس چیز پہ شکر. کبھی بنایا آپ نے یہ جرنل؟ بڑی پرچیاں بنائی ہوں گی آپ نے، ریٹیل کا ریٹ اور ہول سیل کا ریٹ، اور یہ وصولی اور یہ سائن اور یہ چیک. یہ بنائیے گا ضرور، ایک دفعہ ہاتھ سے نکالیں، ہو سکتا ہے وہ بنائی ہوئی پرچی آپ کی بخشش کا سبب بن جائے. آنکھ ہے میری مالک، ناک ہے میرا. گریٹیچیوڈ جرنل بنائیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے گریٹیچیوڈ جرنل بنایا نا، ہمیں عاجزی آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ باقی کوئی ہے ہمیں جو دے رہا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے سارا. اور ان میں سے بہت سی چیزیں تو پوری دنیا کو انسان دے نہیں سکتا. ایک آنکھ ضائع ہو جائے کوئی نہیں دے سکتا، آپ لوٹا نہیں سکتا آپ کو. یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ شکر ترقی لاتا ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ تو قرآن پاک میں ہے، سورہ ابراہیم. اور تیرے رب نے فرمایا اگر تو شکر کرے گا تو میں تجھے زیادہ دوں گا، اور اگر تو شکر نہیں کرے گا میرا عذاب سخت ہے. اور اے لوگوں تم شکر نہیں کرتے، اور سارے لوگ شکر نہیں کرتے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی قوم سے کہو کہ تمہیں ہم نے آزادی دی ہے فرعون سے، اور فرعون تو بڑا ظالم تھا، سزائیں دیتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا، بیٹوں کو مار دیتا تھا. تو اب جب آزادی دی تو شکر کرو. کیونکہ انسان نعمت کو دیکھتا ہے،
اور پھر سوچتا ہے یہ نعمت کہاں سے آئی ہے. اب وہ شکر ادا کرتا ہے. کون دے رہا ہے؟ اس کے فضل کو دیکھتا ہے, اس کے کرم کو دیکھتا ہے. اور جب وہ نعمت کا شکر ادا کرتا ہے, نعمت اور آتی ہے, وہ اور شکر کرتا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ نعمت کو بیچ میں سے ہٹا دیتا ہے, صرف نعمت دینے والے کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. اب اس کو نعمت کی پرواہ نہیں رہتی, وہ ہے اور اللہ ہے. یہ صدیقین کا رتبہ ہے. شکر نا یہ سمجھ لو برستی بارش کی طرح ہے. آپ کے دماغ میں جو منفی آگ لگی ہوئی نا, یہ بارش اس کو بجھا دیتی ہے. شکر انسان کو دیکھنے کا انداز بدل دیتا ہے, پرسیونس اور مائنڈ سیٹ بدل دیتا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے جو اوریجنل ہے نا, نہیں ہوتا. اس کو دیکھنے کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے, آپ کی نظر اس پہ کیا پڑ رہی ہے. ایک بندہ کھڑکی میں سے دیکھتا ہے, سورج کو دیکھنے کے لیے کھڑکی کھولتا ہے, لیکن وہ کھڑکی کھولتا ہے, سورج اس کو نظر ہی نہیں آ رہا. کھڑکی کے اوپر جو داغ پڑے ہوئے نا, انہیں کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ اس کی نظر داغ جتنی ہے, سورج جتنی نظر نہیں ہے اس کی. دیکھا نا, یہ گلاس ہے, یہ گلاس آدھا بھرا ہوا آدھا خالی ہے. کوئی کہے گا یہ آدھا بھرا ہوا ہے, کوئی کہے گا نہیں آدھا خالی ہے. کوئی کہے گا جو آدھا بھرا ہوا ہے نا تو میں پورا بھر سکتا ہوں, کوئی کہے گا میں پورا خالی کر سکتا ہوں. کوئی کہے گا یہ پھول کیوں بنے ہوئے, پھول اچھے نہیں ہے, پھول دوسرے ہونے چاہیے. کوئی کہے گا لوہے کا کیوں نہیں ہے, یہ گلاس ہے, گلاس صرف ایک آدھا بھرا ہوا, لیکن ہر ایک کی رائے کتنی مختلف ہے. آپ کی نظر محرومی پر ہے, نعمت کی طرف فوکس کیجئے. کسی اور کی نظر سے اپنی زندگی کو دیکھیں, آپ کی زندگی میں بڑا کچھ ہے. لوگ ترس رہے ہیں, کروڑوں لوگ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں مجھے مل جائے, آپ کے پاس وہ ہے, لیکن آپ کو فکر ہی کوئی نہیں, کیونکہ آپ شکر ہی نہیں کرتے. ہر وقت زندگی کے گھنٹوں کو نہ دیکھیں, بلکہ یہ دیکھیں ہر گھنٹے میں کتنی زندگی ہے. جو چھوٹی نعمتوں کا شکر نہیں نہ کرتا, وہ بڑی نعمتوں کا بھی شکر نہیں کرے گا. جو بندوں کا شکر نہیں کرتا, وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرے گا. فارمولا بڑا سمپل ہے. اگر آپ کی طبیعت, آپ کے ارادے, آپ کے مزاج کے مطابق چیز آپ کو مل گئی ہے نا, تو آپ نے شکر کرنا ہے. اور اگر آپ کی طبیعت, آپ کے ارادے, آپ کے مزاج کے مطابق چیز نہیں ملی, آپ نے صبر کرنا ہے. 3 طریقے سے آزمایا جاتا ہے, دیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے شکر کرتا ہے کہ نہیں, لیٹ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے صبر کرتا ہے کہ نہیں, اور نہیں دیا جاتا بالکل اور دیکھا جاتا ہے اعتماد کرتا ہے کہ نہیں, احتجاج تو نہیں کرتا. 2 words are there, one is complaint and other is gratitude. ایک شکایت ہے اور ایک شین سے شکر ہے. 10 منٹ شکایتیں کریں, کیا ہوا, ضائع ہو گئے 10 منٹ, اندھیرا آ گیا. 10 منٹ شکر کریں اور آئے گا, اور روشنی بھی آ جائے گی زندگی میں. سو ریمبر یہ جو ٹینشن ہے, مصیبتیں ہیں, مشکلات ہیں, انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, یہ پتہ کیا ہے, وہ اب میسج بار بار پڑھ رہے ہیں, وہ والا, وہ بند دروازہ بار بار کھٹکھٹا رہے ہیں, وہ تو بند ہو چکا ہوا ہے. وہ واقعہ جو ہوا بار بار دہرا رہے ہیں, اس کو بھی بتا رہے ہیں, اس کو بھی بتا رہے ہیں, بار بار دہرائیں گے تو یہ ہوگا, او بھائی چپ کر جاؤ, توبہ کرو اور شکر